الرحیم حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام تاریخ اسلامی کا اہم ترین دن ہے۔ اسی دن سید الشہداء امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے جانسار ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے دین حق کو نکھار دیا اور قیامت تک آنے والے مجاہدین اسلام کے لیے خوبصورت اسوہ قائم کر دیا۔ قرآن مجید اور دروس کربلا کے عنوان سے ہمارے دروس قرآن کا جو سلسلہ جاری ہے، آج اس کا عنوان ہے شہداء کربلا کے امت پر احسانات اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش شہداء کربلا کے احسانات کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانسار ساتھی یزیدی قوت اور طاقت کے خلاف اس وقت اٹھے تھے جب یزید بحیثیت حکمران دین اسلام کا حلیہ بگاڑنا چاہتا تھا۔ زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد اس کی جو بدعقیدگیاں اور بے عمالیاں سامنے آئیں، ان سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ دین اور دنیا میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ حکومت میرے پاس ہے اور دنیا کا نظام میرے پاس ہے، میں جیسے چاہوں اسے استعمال کروں۔ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ دین کے عالم ہیں، محدث ہیں اور دین کے حوالے میں امت مسلمہ کا مرجع ہے۔ یہ دین کے معاملات کرتے ہیں، میں دنیا اور حکومت کے معاملات کرتا ہوں۔ یزید نے اس وقت یہ سلسلہ شروع کیا، اور اگر اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بروقت اس کے خلاف اقدام نہ اٹھایا ہوتا اور اپنے خون سے اسلام کی جڑوں کو سیراب نہ کیا ہوتا، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یزید کا وہ عمل بطور نمونہ بن جاتا۔ دیکھیے جی، یزید نے اس وقت میں یہ کام کیا تھا جب اصحاب پیغمبر زندہ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، تو انہوں نے یزید کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس عمل پہ بڑے بڑے بزرگوں کی خاموشیاں اور ان کی گواہیاں موجود ہیں، لہذا یہ عمل بالکل جائز ہے۔ تو سب سے پہلا یہ کارنامہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کا اور ان کا امت مسلمہ پر سب سے پہلا یہ احسان ہے کہ انہوں نے دین کے صحیح تصور کو قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے واضح کر دیا، اسے دھندلا نہیں ہونے دیا اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس دین کو بچایا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ان کے عظیم کارنامے کی ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے قیامت تک آنے والے مجاہدین کے لیے اور اسلام کا دفاع کرنے والوں کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ قائم کر دیا کہ جب بھی دین اسلام میں کوئی مشکل وقت آئے تو پھر اپنے عہدے کی پرواہ نہ کرو، اپنے منصب کی پرواہ نہ کرو، اپنے مقام و مرتبے کی پرواہ نہ کرو، اپنے نسب کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اس وقت فقط دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ حق کی آواز بلند کریں گے، ظلم کے خلاف اٹھیں گے، جبر کے خلاف اٹھیں گے اور بے دین طاقتوں کے خلاف اٹھیں گے، بے دین حکومتوں کے خلاف اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں، جس ملک میں اٹھ رہے ہیں اور قیامت تک اٹھتے رہیں گے، یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اور ان کا عمل اور ان کی وہ جرأت مندانہ قوت ہے جس کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ حوصلہ مل رہا ہے اور تا قیامت ملتا رہے گا۔ تو یہ فیضان ہے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسرے نمبر پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا فاسق و فاجر اور ظالم حکمران بھی اگر دین کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتا ہے تو چھپ چھپا کے کرتا ہے، اگر کوئی دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے تو کھلے عام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ پوری دنیا میں
زیادہ نہ صحیح کچھ لوگ تو ایسے موجود ہیں جو میری اس برائی کا نوٹس لیں گے، میرے اس غلط نظریے کا نوٹس لیں گے۔ تو آج کے دور میں بھی جو یزیدیت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ منہ چھپا کے چلتا ہے، اگر کوئی کرے بھی تو تنہائی میں کرتا ہے، چھپا کے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کھل کے وہ اس کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تو اب وہ کون سی چیز ہے جو اسے اپنا منہ چھپانے پہ مجبور کر رہی ہے اور لوگوں کے سامنے اسے نہیں آنے دے رہی؟ وہ اسوہ ہے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ احسانات ہیں شہدائے کربلا کے کہ ہر دور کا یزید منہ چھپا کے چلتا ہے اور منہ چھپا کے اپنے معاملات کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ حسینی کردار آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ تیسرا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پہ شہدائے کربلا کا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قیامت تک انہوں نے یزیدیت کو دفن کر دیا اور اسلام کا بول بالا کر دیا۔ تو اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے دین کے معاملے میں، جن کے اندر مال لٹانے کا، جان لٹانے کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ فیضان ہوگا ان مبارک ہستیوں کا۔ گھر لٹانا، دین بچانا، تم سے کوئی سیکھ لے، جان عالم کو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ تو یہ احسانات ہیں امت مسلمہ پہ جو انہوں نے دین کے حوالے سے جرأت، بہادری، قوت اور حق کا بول بالا کرنے کا سلیقہ امت مسلمہ کو بتایا ہے۔ تو ان حالات میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے شہدائے کربلا کے حوالے سے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں، ان کے کمالات کو بیان کریں، ان کے فضائل کو بیان کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے دور حاضر کی یزیدیت خود بخود ہی مٹ کے رہ گئی۔ اور دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ عموماً پورا سال اور بالخصوص محرم الحرام اور پھر اخص الخاص 10 محرم الحرام کو ان کے لیے اثار ثواب کا ضرور اہتمام کریں۔ اور تیسری ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی سیرت و کردار کو سمجھتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں جو ان کا اہل بیت میں سے ہونا اور صحابہ میں سے ہونا اور جو قرآن و سنت میں ان کے مقام و مرتبے بیان ہوئے، جن کے متعلقہ پہلے تفصیل سے باتیں چلتی رہی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ مسلمہ حیثیت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر زاویوں سے اگر ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانسار ساتھیوں کو دیکھیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے انعام یافتہ بندے ہیں، جن کے بارے میں ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ تو کیا یہ انعام یافتہ لوگ نہیں ہیں؟ کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر احباب شہداء میں سے نہیں ہیں؟ کیا وہ صالحین میں سے نہیں ہیں؟ اور کیا وہ صدیقین میں سے نہیں ہیں؟ تو یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں جن کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر 69 کے اندر کی ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام فرمایا ہے اللہ نے نبیوں پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ اور صالحین پہ۔ تو یہ وہی شہداء ہیں، وہی صالحین ہیں جن پہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ تو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں ایسے لوگوں پہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے، تو ان کی سیرت تجربہ کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک کے دیگر مقامات بھی ہیں کہ جن مقامات پہ اللہ رب العزت نے اسی طرح کے مقدس اور پاک باز اور وفاشیات لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی تاکید کی ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے وفادار بندوں کا ذکر کیا، وفاشیات بندوں کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، صالحین کا ذکر کیا، اور آخر میں ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے، فبہداہ مقتدی، بس تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو شہدائے کربلا اللہ رب العزت کی ہدایت یافتہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا ایک واضح نشان ہے، تو ان کی پیروی، ان کی اتباع دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ہر اعتبار سے ہمارے لیے لازم ہے۔ اسی طرح سورہ اللقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کر اس کی جو میری طرف رجوع لایا، یعنی جس نے میری طرف رجوع کیا، جو میرے راستے پہ چلا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ تو یہی شہدائے کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف پیروی، اللہ کی پیروی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی صف اول میں شامل ہیں، اور جس طرح کا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا طریقے انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح سورہ المطففین کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا، اپنے انعامات کا ذکر کیا،
یعنی وہ جنت، وہ انعامات جو اللہ رب العزت نے شہداء کربلا کے لیے تیار کر رکھے ہیں اور اسی طرح کے لوگوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں. تو آگے ارشاد فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس طرح کے معاملے میں، اس طرح کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والوں کو سر توڑ کوشش کرنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، آئیے آج 10 محرم الحرام کے دن اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ساری زندگی ہمارے دلوں کے اندر شہداء کربلا کی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت جانگزی رہے گی. ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے، ان کے احوال کا مطالعہ کریں گے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے. جب بھی دین پہ کوئی مشکل وقت آئے گا اور جس طرح آئے ہوئے ہم ایک طرف باطل ہوگا، ایک طرف حق ہوگا، ہر محاذ میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور جس بھی پلیٹ فارم پہ، جس بھی فارم پہ ہمیں حق کو نقصان پہنچتا ہوا نظر آیا تو ہم اپنے تمام معاملات کو بالائے طاق رکھ کر حق کی حمایت میں آ جائیں گے، حق کی حمایت میں بولیں گے، لکھیں گے، قدم اٹھائیں گے، آگے بڑھیں گے، اپنا مال خرچ کریں گے، اپنی جان خرچ کریں گے، اپنی اولادوں کو خرچ کریں گے. جہاں تک بن پایا ہم شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے، ان کی پیروی کریں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے. اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی